السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی آیہ نمبر 15 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنا دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آئیے ان آیات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ کافروں کی ہر کھلی ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، اور اب اس طرح بتا رہا ہے کہ جب تم کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہاری ہر ظاہر اور ہر چھپی ہوئی بات کو جانتا ہوں، تو اے کافروں، تم مجھ سے ڈرو اور وہ کام نہ کرو جن کی وجہ سے میں تم کو عذاب دوں۔ دیکھو، تم اس زمین کے راستوں میں چلتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں چلنے سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں چلنے سے مراد صرف چلنا نہیں ہے، چلنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ تمہارے ہاتھ میں اقتدار ہے، تمہارے ہاتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میری ہی دی ہوئی ہیں، میری ہی نعمتیں ہیں۔ تمہارا اقتدار ہو کہ تمہارے زمین میں اثر و رسوخ ہوں، وہ سارے معاملات جو ہیں، حالانکہ میں نے ہی تمہیں اس زمین پر اتارا بھی ہے، تمہارے لیے اسے مسخر بھی کیا ہے، اور اس میں تمہارے نفع کی چیزیں بھی رکھی ہیں۔ اگر میں چاہوں تو تم کو اسی زمین میں جس پر تم اتنے اتراتے ہوئے چلتے ہو دھسا دوں اور آسمان سے تم پر پتھر برسا دوں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ معاملات پہلے لوگوں پر ہو چکے ہیں۔ قارون زمین میں دھسا گیا، اور بہت ساری قوموں پر عذاب میں آسمان سے پتھر برسا کر انہیں ختم کر دیا گیا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں ایک ورڈ آتا ہے ذلولا، یعنی ذلول، جو کہ لفظ ذلہ سے بنا ہے۔ اس کا معنی ہے اطاعت کرنا اور نرم ہونا، اور زمین کو نرم اور تابع بنانے کی جو وجوہات ہیں اس میں کیا ہے کہ دیکھو، ایک اگر یہ زمین پتھریلی ہوتی، بہت سخت ہوتی، تو اس میں معاملات تمہارے لیے کرنا بڑا دشوار ہوتا، کھیتی باڑی کرنا بڑا دشوار ہوتا، گھر بنانا بہت دشوار ہوتا، چلنا پھرنا بہت دشوار ہوتا۔ اور اگر یہ زمین بالکل نرم گداز ہوتی تو تم اس میں نہ بنیادیں کھود سکتے، نہ اس میں چل پھر سکتے، ہر شے اتنی نرم ملائم ہوتی کہ تم اکتا جاتے۔ جیسے آپ نے کبھی سلائم سے کھیلا ہو تو سلائم کے اندر تو چیزیں نہیں بن سکتی، تو اسی طرح اگر یہ زمین سونے کی ہوتی، چاندی کی ہوتی، لوہے یا پیتل یا کسی اور دھات کی بنی ہوئی ہوتی تو گرمیوں میں تپ کر سخت گرم ہو جاتی اور سردیوں میں سخت ٹھنڈی ہو جاتی، اور پھر تمہارے لیے بہت سارے وہ معاملات جو تمہیں کرتے ہو، مثال کے طور پہ تمہارے یہ جو ایگریکلچر سسٹم ہے یہ ختم ہوتا ہی نہیں، تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں سکتے۔ اور اسی طرح اس کے اندر جو معاملات تمہارے لیے ہم نے رکھے ہیں وہ ایسے رکھے ہیں کہ ہر چیز اعتدال سے ہے۔ اسی طرح اسی آیہ میں اللہ نے فرمایا مناکبہا، مناکب جو لفظ ہے یہ منکب کی جمع ہے، اس کی معنی ہوتے ہیں کندھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کے مناکب اس کے پہاڑ اور اس کے ٹیلے ہیں، اور پہاڑوں کو مناکب اسی لیے فرمایا کہ انسان کے کندھے اس کے جسم میں بلندی پر ہوتے ہیں، اسی طرح پہاڑ بھی زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا تم اس کے رزق سے کھاؤ، یعنی اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو روزی پیدا کی اس سے کھاؤ، اور یاد رکھو کہ زمین میں تمہارا چلنا اور زمین میں سے روزی کھانا یہ ایک وقت تک معین ہے، اور اس کے بعد پھر لوٹ کر اللہ ہی کی طرف تم نے جانا ہے۔ اب اس سے مراد دیکھیں، انسان کو کفر اور شرک سے ڈرانا ہے، اور ہر حال میں گناہوں سے بچنے کی تلقین ہے، اور یہ بھی کہ جان لو کہ زمین میں تمہارے لیے جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحم سے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو تم سے چھین لے۔ اور آیت 16 میں فرماتا ہے کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے؟ تو اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ آسمان میں ہے اور آسمان اللہ کو تمام جانبوں سے محیط ہے، تو پھر اللہ آسمان کا مظروف ہوگا اور مظروف ظرف میں محدود ہوگا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق میں محدود نہیں ہو سکتا۔
یعنی پھر اللہ مقدار میں آسمان سے کم ہوگا معاذ اللہ، اور آسمان عرش سے کم ہے، تو لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ عرش سے بہت کم ہے، اور یہ محال ہے۔ ہم اپنی عقلوں کے مطابق ہر شے کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب ہم کسی اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اپنی عقل کے مطابق چیزوں کا اطلاق کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں عقیدہ ہیلپ کرتا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے فرمایا، اب جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا ہے یا عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، نہیں، یہ تو مخلوق ہیں اللہ کی۔ اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے، اللہ مقدار اور کیفیت سے پاک ہے۔ اللہ کے آسمانوں میں ہونے پر ایک اشکال یہ بھی گزرتا ہے لوگوں کہ بھئی دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا مملوک ہے، اللہ کی ملک میں ہے، اور قرآن میں آتا ہے کہ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ قُلِ اللَّهِ، آپ کہیے کہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بس اگر اللہ آسمانوں میں ہو تو لازم آئے گا کہ وہ خود اپنی مملوک ہو اور خود اپنا مالک ہو، اور یہ محال ہے، اس لیے کہ سورہ الملک میں جو فرمایا کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو، تو اس میں تعویل کی ضرورت کرنا ہے، اور اس کی مفسرین نے کچھ اس طرح تعویلات کی ہیں۔ نمبر 1 کہ اس آیت کے معنی کیا ہیں کہ کیا تم آسمان کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو، کیونکہ اللہ کی عادت جاریہ یہ ہے کہ کفار پر اور فاسقوں پر عذاب آسمان کی طرف سے اترتا ہے، جس طرح اس کی رحمت اور نعمت کا نزول بھی آسمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی ملکیت، سلطنت اور قدرت آسمانوں میں ہے، ہر چند کی اللہ کی سلطنت، اس کی ملکیت اور اس کی قدرت زمینوں میں بھی ہے۔ اس کے باوجود آسمانوں کا ذکر اس لیے فرمایا کیونکہ اعلیٰ پر قدرت ادنا پر قدرت کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی قدرت اعلیٰ پر ہو ادنا تو آٹومیٹکلی اس کی قدرت میں آ جاتا ہے۔ اور اس آیت کے معنی اس طرح بھی کیے جاتے ہیں کہ کیا تم عذاب نازل کرنے والے فرشتے جبریل سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں، اور ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اور اگر آسمان والے سے اللہ ہی کی ذات مراد ہے تو پھر اس کا محمل یہ ہے کہ ہر چند کے اللہ کسی سمت اور جہت کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے، لیکن چونکہ آسمان کی سمت اور جہت کو باقی جہات پر فوقیت اور شرف حاصل ہے، اس لیے جب اللہ کی طرف کسی ڈائریکشن کی، کسی جہت سے اشارہ کرنا ہو تو آسمان کی جہت سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے عرف میں آسمان والے سے اللہ کی ذات ہی کو مراد دیا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی اللہ پر آسمان والے کا اطلاق کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، پھر سنن الکبریٰ میں امام بہقی بھی سے لاتے ہیں، سنن ترمذی میں، مسند امام احمد میں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ایک باندی میری بکریوں کو چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا تو میری ایک بکری گم ہو چکی تھی۔ میں نے اس بکری کے متعلق اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہوا، میں بھی آخر انسان ہوں، میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ میرے ذمے غلام کو آزاد کرنا ہے، کیا میں اس باندی کو آزاد کر سکتا ہوں؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1534، اور مسند امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ سو اس حدیث کا جو ذکر آیا ہے کتابوں میں، صحیح مسلم میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن کبریٰ امام بہقی میں بھی ان روایت کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چوتھی بات میں نے آپ سے کی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر سمت اور جہت سے پاک ہے، لیکن اشارتاً، اس لیے جب اللہ کی طرف کسی جہت سے اشارہ کرنا ہو تو آسمان کی جہت سے اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے عرف میں آسمان والے سے اللہ کی ذات مراد لی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ اچھا، سورہ الملک میں آیا نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے، پس عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم پر ایسی کنکریاں برسا دے جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر برسائی تھیں۔ اس آیت میں نذیر کا ورڈ ہے، اور اس سے مراد
ڈرانے والا منذر ہے، اور اس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا اور یہ کہا کہ اگر تم نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، بس اگر تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کر اپنی ہر دھرمی پر قائم رہے اور اس کے نتیجے میں تم پر آسمان سے کنکریاں برسنے کا عذاب آیا تو پھر تم کو ہمارے رسول کی وعید کے صدق کا علم ہو جائے گا اور ان کے ڈرانے پر یقین ہو جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ ما يمسكهن الا الرحمن، ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ انہ بكل شيء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، پھر وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو صرف دھوکے میں ہے۔ امن هذا الذي يرزقكم من امسک رزقا، یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راسخ ہو چکے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلے؟ آئیے پھر یہ آیہ نمبر 18 سے لے کے 22 تک دیکھتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آیہ نمبر 18 میں کہ سابقہ امتوں کے کافروں کی مثالیں دے کر کفار مکہ کو اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔ یعنی اس سے پہلے قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، اور اللہ نے کہا کہ انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور ان پر جو عذاب بھیجا گیا تھا اس کی نشانیاں کفار مکہ بھی شام کے سفر میں دیکھتے ہیں، مشاہدے میں، تو ان نشانیوں سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور پھر اگلی آیہ میں فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے آسمانوں کے چلنے کے لیے زمین کو مسخر کر دیا اور مچھلیوں کے تیرنے کے لیے پانی کو مسخر کر دیا، تو اسی طرح پرندوں کے اڑنے کے لیے فضا کو مسخر کر دیا۔ اس آیت میں اللہ کے خوب دیکھنے کا ثبوت ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ دکھائی بھی دے سکتا ہے، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ اور اس کے برخلاف معتزلہ اللہ کے دکھائی دینے کے منکر ہیں۔ دنیا میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور میدان محشر میں اور جنت میں تمام مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ اور دنیا میں حضور کا دیکھنا آپ جانتے ہیں، سفر معراج کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، اور کسی چیز کو دیکھنے سے اس چیز کا احاطہ کرنا لازم نہیں آتا، یاد رکھیں۔ جیسا کہ ہم آسمان کو دیکھتے تو ہیں پر آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات انتہا نہیں ہے، اس ذات میں وہ لامحدود ذات ہے، غیر متناہی ذات ہے۔ ہر شے کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، پر اس کی ذات غیر متناہی لامحدود ہے اور اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ اس مثال کو، پرندوں کی جو مثال ہے جو سورہ ملک کی آیہ نمبر 19 میں دی گئی ہے، تو پرندوں کی جو پرواز بیان کی گئی ہے، سائنسی اعتبار سے یہ آیت ایروناٹکس یعنی کہ فضائی سائنس، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اور دیکھیں، ہواؤں میں پرندوں کا اڑنا اور ان کا توازن کا برقرار رکھنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ان تمام معاملات کو کریٹ کیا ہے۔ اور یہ جو ان کا پروں کو پھیلانا ہے اور سمیٹنا ہے، قرآنی مفہوم میں ہم اس کو عام زبان میں یہی کہتے ہیں کہ پرندے اڑتے وقت اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، لیکن سائنسی لحاظ سے پرندے جب پر پھیلاتے ہیں تو وہ لفٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی وہ ہوا کے دباؤ سے خود کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں، اور جب وہ پر سمیٹتے ہیں تو ڈریگ یعنی ہوا کی رکاوٹ کو کم کرتے ہیں تاکہ تیزی سے آگے بڑھ سکیں۔ اور یہ بالکل جدید ہوائی جہاز کے میکانزم کی طرح ہے، اور ہوائی جہاز کا بنانا بھی ہم نے پرندوں ہی سے سیکھا ہے۔ اور دوسری اس میں ایک اور معاملہ ہے کہ اس میں ما یمسکہن الا الرحمن، یعنی کشش ثقل اور ہوا کا دباؤ، یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرندوں کو آسمان میں کوئی اور نہیں روکتا سوائے اللہ کے، یعنی زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جسے آپ کشش ثقل یعنی گریوٹی کہتے ہیں۔ پرندے اس کشش ثقل کو توڑنے کے لیے اپنے جسم کے وزن اور ہوا کے دباؤ کا حساب رکھتے ہیں۔ پرندے کے جسم کی ساخت یعنی اس کی جو ایرو ڈائنامک باڈی ہے اور ہوا کا بہاؤ مل کر اسے گرنے نہیں دیتے، اور یہ سب فطری قوانین کے تابع ہے۔
اور پرندے ہوا کے درجہ حرارت اور دباؤ کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ٹیمپریچر بھی ہے ہوا میں ایک نمی بھی ہے، ایک ٹیمپریچر بھی ہے، اور پھر دباؤ، جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں تو ہوا ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک دباؤ بھی ہے، پریشر بھی ہے، تو وہ اپنے پروں کے زاویے یعنی اینگل آف اٹیک کو بدل کر ہوا کی لہروں پر تیرتے ہیں۔ اگر قدرت نے پرندوں کے جسم میں یہ خاص نظام نہ بنایا ہوتا تو بھاری ہونے کی وجہ سے وہ فضا میں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ تو قرآن اس فطری نظام کو قدرت کی نشانی قرار دیتا ہے، اور سائنسی تحقیق اب اس مقام پر پہنچی ہے کہ ان طبعی قوانین کے پیچھے جو ایک منظم نظام ہے اس کی تفصیلات کو انسان کے سامنے رکھتی ہے۔ تو یہ جو پرندوں کی پرواز ہے اس کی دو بنیادی حالتیں، ایک تو آپ کہتے ہیں فلیپنگ فلائٹ یعنی پر مار کر اڑنا، اور ایک ہوتا ہے گلائڈنگ یا سورنگ فلائٹ یعنی پر پھیلا کر بغیر مسلسل پر مارے اڑنا۔ اس آیہ مبارکہ میں صافات یعنی پرندے اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں، تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جدید ایروناٹکس کے مطابق جب پرندہ اپنے پروں کو مکمل پھیلاتا ہے تو اس کے اوپر اور نیچے سے گزرنے والی ہوا مختلف رفتار سے گزرتی ہے، اور اس فرق کی وجہ سے لفٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی لفٹ کشش ثقل کا یعنی کہ گریوٹی کا مقابلہ کرتی ہے۔ اور وہ یقبضن یعنی پروں کا سمیٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پر سمیٹتے ہیں یا پر مارتے ہیں تو سائنس کے مطابق پرندہ مسلسل ایک ہی طریقے سے نہیں اڑتا، وہ کبھی پر پھیلاتا ہے، کبھی نیچے کی طرف زور سے مارتا ہے، کبھی اوپر کی طرف واپس لاتا ہے، پھر دوبارہ گلائڈ کرتا ہے، تو یہ مسلسل ایک سائیکل ہے۔ اور جدید فلوئڈ ڈائنامکس کے مطابق جب ہوا پروں کے اوپر سے زیادہ رفتار سے گزرتی ہے تو پریشر کم ہوتا ہے، اور پریشر نیچے زیادہ رہتا ہے، نتیجتاً پرندہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، اور یہی لیفٹ فورس کہلاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ سارے چیزوں کو بیان کر کے ایک سوال اٹھایا کہ آخر یہ سارا نظام کس نے قائم کیا ہے کہ زمین ہر چیز کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے، اس کے باوجود تمہارے عقاب ہوں، شاہین ہوں، گدھ ہوں، تمہارے جتنے بڑے بڑے البیٹروس ہو، جو بھی ہو، بڑے بڑے تمہارے جو پرندے ہیں وہ گھنٹوں تک اڑتے رہتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وہ استعمال کیا کرتے ہیں، وہ تھرمل کرنٹس کو استعمال کرتے ہیں، وہ اپ ڈرافٹس کو استعمال کرتے ہیں، وہ رج لفٹ کو استعمال کرتے ہیں، وہ ڈائنامک سورنگ کو استعمال کرتے ہیں۔ ساری مختلف ٹرمینالوجیز ہیں، یہ سب فضا کے انتہائی پیچیدہ قسم کے قوانین ہیں۔ اور ہوا بھی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، پرندے محسوس کر لیتے ہیں کہ بھئی جو ایئر کرنٹس ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہوتے ہیں، کبھی ہوا کی سمت بدل جاتی ہے، کبھی دباؤ میں پریشر میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور بعض پرندے ہزاروں میل تک ہجرت کرتے ہیں اور ہوا کے ان بہاؤ کو مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اور حیرت انگیز مائیگریشنز بھی آپ جانتے ہیں کہ بعض پرندے ہزاروں میل سفر کرتے ہیں اور سمندر پار کرتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ایک کیسا نیویگیشن سسٹم ان کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ ان کے پروں کو دیکھیں، ان کے ونگز کو دیکھیں آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو فلیکسیبل فیدرز ہوتے ہیں، آٹومیٹک فیدر ایڈجسٹمنٹ ملے گی آپ کو، اس کے اندر مسلز جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، ایک پورا ایک نظام ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس کے بنانے والا ایک ہے، اور تمام طبعی قوانین ہیں، گریوٹی ہو، ایئر ڈینسٹی ہو، ایٹماسفیرک پریشر ہو، ایرو ڈائنامکس ہو، برڈز کی انیٹمی ہو، ان کا نروس سسٹم ہو، ان کی انسٹنکٹ ہو، ویدر سسٹم ہو، یہ سارے کیا ہے قوانین ہیں جن کے مطابق ہر شے چل رہی ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ پرندے بغیر تھکے ہزاروں میل کا سفر کیسے کرتے ہیں؟ تو پرندوں کا بغیر تھکے ہزاروں میل طویل سفر کرنا، یہ مائیگریشن کرنا، ایک طرف تو حیاتیاتی سائنس اور ایرو ڈائنامکس کا ایک زبردست قسم کا آپ کو معجزہ اس میں نظر آئے گا۔ یعنی سائنسدانوں کے مطابق پرندے اس طویل سفر کے دوران تھکن سے بچنے کے لیے بہت سارے قدرتی طریقے اور ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں جو انہیں رب تعالیٰ نے سکھائی ہیں۔ دیکھیں نا، ایک طرف تو آپ دیکھتے ہیں کہ گلائڈنگ لہریں اور ہوا کا رخ، جسے آپ انگریزی زبان میں تھرمل سورنگ کہتے ہیں، یعنی پرندے اپنی توانائی بچانے کے لیے
ہر وقت پر نہیں ہلاتے، وہ زمین سے اٹھنے والی گرم ہوا کی لہروں جنہیں آپ تھرملز کہتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں۔ ان لہروں کی مدد سے وہ بغیر پر ہلائے جو ہے وہ پتنگ کی طرح ہوا میں ہزاروں فٹ اوپر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے آگے کی طرف گلائڈ ہوئے بغیر کسی محنت کے میلوں تک سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ٹیل ونڈ جو ہوتی ہے جسے آپ ہوا کی مدد سے سفر کرنا کہتے ہیں، تو پرندے اپنے سفر کا آغاز کرنے کے لیے موسم اور ہوا کے رخ کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر اس وقت اڑتے ہیں جب ہوا ان کی پشت سے آگے کی طرف چل رہی ہو، تو اس طرح کم محنت میں وہ زیادہ تیزی سے آگے کی طرف پش ہوتے ہیں۔ اور انگریزی حرف ہے ایک لیٹر وی، لیٹر وی کی شکل میں پرواز کرنا جسے ہم عام زبان میں وی فارمیشن کہتے ہیں۔ تو جو بڑے پرندے ہیں یہ ہمیشہ ایک خاص ترتیب یعنی وی شکل میں اڑتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آگے اڑنے والا پرندہ ہوا کے دباؤ کو توڑتا ہے، اور اس کے پیچھے اڑنے والے پرندوں کو ہوا کی کم رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آگے والے پرندے کے پروں سے ہوا کی ایک اوپر اٹھانے والی لہر اپ واش پیدا ہوتی ہے، اور جب آگے والا پرندہ تھک جاتا ہے تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور کوئی اور پرندہ اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اس سے ان کی 70% تک توانائی بچ جاتی ہے۔ اسی طرح سفر پر روانہ ہونے سے پہلے پرندے خاص کیفیت سے گزرتے ہیں، اور اس دوران وہ عام روٹین سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، اور یہ کھانا ان کے جسم میں خاص قسم کی چربی یعنی فیٹ کی شکل میں ذخیرہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو چربی ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے نا، یہ زیادہ توانائی 2 ٹائمز توانائی فراہم کرتی ہے، جو انہیں بغیر کھائے پیے کئی دن اڑنے کے قابل بناتی ہے۔ اور پرندوں کی اس خاص قسم کی کیفیت سے گزرنے کو ہم ہائپر فیجیا کہتے ہیں۔ تو عام زبان میں یہ جو فیٹ ہوتی ہے یہ فیول کا کام کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ پرندے، مثال کے طور پر سمارٹ پرندہ ایک ہوتا ہے فریگیٹ برڈ، وہ پرواز کے دوران ہی سو بھی سکتا ہے۔ ان کا دماغ ایک وقت میں آدھا جاگتا ہے اور آدھا سوتا ہے، اور ان کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے جو راستہ دیکھتی ہے اور پروں کا توازن برقرار رکھتی ہے، جبکہ دماغ کا دوسرا حصہ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے سائنسدانوں نے ایک ٹرمینالوجی بھی بنائی ہے جسے ہم کہتے ہیں یونی ہیمسفیرک سلو ویو سلیپ۔ اور اسی طرح طویل ترین سفر کرنے والے بعض پرندے دوران پرواز اپنی اندرونی اعضاء جیسے ان کا معدہ ہو گیا، ان کی آنتیں ہو گئی، ان کو عارضی طور پر سکیڑ لیتے ہیں، کیونکہ سفر کے دوران انہیں ہاضمے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے ان کے جسم کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور بچ جانے والی تمام تر توانائی صرف پرواز کے پٹھوں یعنی فلائٹ مسلز کو ملتی ہے۔ اچھا، دنیا میں سب سے طویل فاصلہ طے کرنے والا ایک پرندہ ہوتا ہے جسے ہم آرکٹک ٹرن کہتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا پرندہ نہیں ہوتا، اور ہر سال جو ہے یہ قطب شمالی یعنی آرکٹک سے قطب جنوبی یعنی انٹارکٹیکا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ایک پول سے دوسرے پول تک کا سفر، اور پھر وہاں سے واپسی تک کا سفر یہ 1 سال میں کرتا ہے۔ اور اپنے اس چکر کے دوران جو ہے، اپنے سفر کے دوران یہ سالانہ تقریباً 70,000 سے 90,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ اور پرندوں کے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک ایسا قدرتی اور انتہائی پیچیدہ نیویگیشن یعنی جہاز رانی کا نظام موجود ہوتا ہے، جو جدید ترین GPS سے بھی زیادہ سمارٹ ہوتا ہے۔ اور سائنسدانوں کے مطابق پرندے بغیر کسی نقشے کے راستہ تلاش کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں انہوں نے پہنچنا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پرندوں کا قدرتی GPS ہے یا نیویگیشن سسٹم ہے، یعنی زمین کا ایک مقناطیسی میدان ہے زمین کا، جس کو آپ جیو میگنیٹزم کہتے ہیں۔ تو پرندوں کی آنکھوں میں خاص قسم کی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرپٹوکرومز کہتے ہیں، اور ان کی چونچ میں ایک مقناطیسی مادہ ہوتا ہے جسے آپ میگنیٹائٹ کہتے ہیں۔ یہ مادہ ایک قدرتی قطب نما یعنی کمپس کی طرف کام کرتا ہے، اور جس کی مدد سے پرندے زمین کی مقناطیسی لہروں کو محسوس کر کے اپنی سمت کا درست تعین کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح دن کے وقت سفر کرنے والے جو پرندے ہوتے ہیں وہ سورج کی پوزیشن، اور رات کو اڑنے والے پرندے ستاروں کے جو کانسٹلیشن ہوتی ہے، خصوصاً قطبی ستارہ جو نارتھ سٹار ہوتا ہے، اس کی مدد سے سمت معلوم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کے اندر بعض میں تو سولر کمپس اور بعض میں اسٹیلر کمپس ہے، اور اسی طرح سمندری اور بعض دیگر پرندے ہوا میں موجود مخصوص خوشبوؤں اور گیسوں کی مدد سے اپنے راستوں اور علاقوں کو پہچانتے ہیں۔
جس کو آپ آل فیکٹری میپ کہتے ہیں، سونگنے کی حس۔ اور اسی طرح پرندے اپنے سفر کے دوران زمین پر موجود بڑے پہاڑی سلسلوں، دریاؤں، سمندری کناروں اور جزیروں کو یاد رکھتے ہیں، اور انہیں بطور جو راستے کے جو نشان ہوتا ہے نا، نشان راہ، اس طرح استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں ویژول لینڈ مارکس کی بھی اللہ نے انہیں علم دیا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے پرندوں کے بچوں کو پہلی بار ہجرت کرتے وقت راستے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا جو نقشہ ہوتا ہے ان کے ڈی این اے میں پہلے سے محفوظ ہو جاتا ہے، جس کی بدولت وہ اپنے بڑوں کے بغیر بھی بالکل صحیح منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور اسی چیز کو سائنس میں جینیٹک میموری کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو آرکٹک ٹرن کے بارے میں تو بتایا کہ یہ اتنا لمبا چکر 70,000 کلومیٹر سے زیادہ کا چکر کاٹتا ہے، اور اپنی 30 سالہ زندگی میں یہ جتنا اڑتا ہے اتنا اور کوئی نہیں اڑتا۔ اور اسی طرح ایک اور پرندہ ہوتا ہے بار ٹیلڈ گوڈوٹ۔ یہ پرندہ بغیر رکے، بغیر کھائے پیے، بغیر آرام کیے الاسکا سے نیوزی لینڈ تک سمندر کے اوپر مسلسل 11 سے 12 دن تک اڑتا ہے، اور 11 سے 13,000 کلومیٹر کا فاصلہ ایک ہی باری میں طے کرتا ہے۔ تو حتمی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آرکٹک ٹرن جو ہے وہ دنیا میں سالانہ سب سے زیادہ فاصلہ طے کرنے والا پرندہ ہے، اور پرندے انسان کے بنائے گئے کسی آلے کے بغیر خالصتاً زمین کے مقناطیسی میدان، سورج، ستاروں اور اپنے جینیٹک یعنی جینیائی جبلت کو ملا کر ایک ایسی جادوئی نظام وہ تشکیل کرتے ہیں جو انہیں ہزاروں میل دور کے سفر کے قابل بنا دیتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو صرف دھوکے میں ہیں۔ اب دیکھیں کفار حضور کے پیغام کو اس لیے قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے تھے کہ وہ دو چیزوں پر ان کو ایک بہت بڑا گھمنڈ تھا، ایک کہ وہ مال بہت زیادہ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس بڑے لشکر ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور دوسری چیز جو ان کے بت تھے، ان کو بھروسہ تھا کہ ان کے بت انہیں ہر مصیبت، ہر آفت سے بچا لیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان دونوں چیزوں کو باطل قرار دیا، کہا آؤ لاؤ اپنے مددگاروں کو، کوئی مدد نہیں کر سکتا تمہاری۔ کون سا لشکر ہے جو تم لانے کے لیے اتنے تل رہے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بت اور تمہاری ساری چیزیں محض دھوکہ ہے۔ پھر اگلی آیا نمبر 21 میں فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا تمہیں بند کر دے؟ یعنی کہ تمہارے یہ جو جتنے خود ساختہ خدا تم نے تلاش رکھے ہیں یہ تمہیں رزق دینے پہ قادر نہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے، وہ بند کر دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں رزق نہیں مہیا کر سکتا، کوئی تمہیں پانی لا کے نہیں دے سکتا، زمین سے غلہ، سبزیاں، پھلوں کا اگانا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، اس کو مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھے، وہ بنو حنفیہ قبیلے کے تھے، اور بنو حنفیہ قبیلے سے بہت اناج قریش کے پاس آتا تھا، اور ثمامہ ابن اثال نام تھا ان کا۔ اور وہ جب مسلمان ہو گئے اور کفار نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو انہوں نے کہا کفار مکہ سے کہ اب میں دیکھتا ہوں تم تک اناج کیسے پہنچتا ہے، اور اناج انہوں نے بند کر دیا۔ پھر کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ آپ کے رشتہ دار تو بھوکوں مر رہے ہیں، خدا کے لیے ثمامہ کو لکھیے کہ وہ ہمارے لیے سارے معاملات کھول دے تاکہ ہم تک اناج پہنچ سکے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ایک اتنی بڑی دلیل ہے کہ وہ اب بلاؤ نا اپنے بتوں کو، اب کیوں نہیں بلاتے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے پھر ثمامہ ابن اثال کو لکھا، پھر انہوں نے وہ معاملہ کھولا اور پھر کفار مکہ تک سارے معاملات پہنچے۔ تو یہاں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پریکٹیکلی بھی اس بات کو ثابت کر کے بتا دیا۔ اور پھر آیہ نمبر 22 میں فرماتا ہے بھلا جو شخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلے؟ تو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس میں اللہ فرماتا ہے کہ مکبہ، اب مکبہ جو ہے یہ اس کا مادہ کبت، اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، جیسا کہ آتا ہے کبہ اللہ، اللہ اس کو اوندھا گرا دے، فلان اکبا، وہ سر کے بل گر پڑا۔
تو اس آیت کی جو تفاسیر ہیں اس کے اندر ایک تفسیر آتی ہے کہ جو شخص سیدھا کھڑا ہو کر نہ چلتا ہو بلکہ وہ چلنے میں کبھی اوپر ہوتا ہو کبھی نیچے، وہ چلنے میں لڑکھڑاتا اور چلتے چلتے منہ کے بل گر جاتا ہو، تو اس کا حال اس شخص کے متضاد ہے جو سیدھا چلتا ہے اور اس کے چلنے میں لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اور اس کا ایک معنی جو شخص کبھی ایک طرف چلتا ہے اور کبھی دوسری طرف چلتا ہے وہ راستے سے جہالت اور اس کی وجہ سے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص اندھا ہو وہ راستے میں ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور منہ کے بل ٹھوکر کھا کر گرتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص دیکھ سکتا اس کو راستے کا علم ہو وہ سیدھا چلتا ہے اور کہیں بھٹکتا ہے نہ منہ کے بل گرتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں آیتوں میں آخرت کی مثال ہے یا دنیا کی۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ کافر دنیا میں اپنے گناہوں پر منہ کے بل گرا ہوا تھا تو اللہ حشر کے دن اس کو منہ کے بل اٹھائے گا، اور مومن دنیا میں صراط مستقیم پر تھا تو اللہ اس کو حشر کے دن سیدھا اٹھائے گا۔ اور بعض نے کہا کہ یہ دنیا میں مومن اور کافر اور عالم اور جاہل کی مثال ہے۔ پھر اس میں اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ مثال تمام دنیا کے کافر اور مومنوں کے لیے عام ہے یا اس سے مراد مخصوص مومن اور کافر ہیں۔ تو حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے انہیں ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، اور دوسری طرف ابو جہل جو جہالت کا ابو جہل ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اس سے مراد ابو جہل اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، اور اکرمہ نے کہا اس سے مراد حضرت عمار ابن یاسر ہیں کہ ہدایت کے راستے پر ہیں، اور دوسری طرف بدبخت نامراد ابو جہل ہے۔ تو بہرحال یہاں تک ہم آج آئے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 23 جو ہے اس سے پھر اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔